فلاں نے میرج ہال میں کیا، انہوں نے 5 لاکھ روپے کا ہال بک کیا تھا، ہم 7 لاکھ کا کریں گے۔ ابھی چند دنوں پہلے کوئی صاحب کہہ رہے تھے کہ صاحب 7 لاکھ روپے کا میرج ہال بک کیا گیا۔ یہ سب کیا ہے؟ صرف کمپٹیشن ہے، پیسے برباد کرنا ہے اور کیا۔ شادی وہ بھی ہے جو مسجد میں نکاح ہو پڑا جائے گا اور قہوے کا کر شادی ہو جائے گی، اور وہ بھی ہے جس پہ 30-40 لاکھ روپے خرچ ہو جائیں گے، اس میں بھی اتنا ہی ہوگا کہ بیوی بن کر کے گھر میں آئے گی، بس اتنا ہی ہے۔ لیکن انسان ان چیزوں سے خوشی محسوس کرتا ہے جن چیزوں میں خوشی نہیں ہے، اور ان چیزوں میں خوشی محسوس کرتا ہے جن چیزوں کو پیسے برباد کرنا ہے، اور برباد کرنے کے بعد پھر ڈھونڈتا ہے خوشی۔ میں نے ایک دفعہ ایک جگہ نکاح پڑھا، اس نکاح پڑھنے میں غالباً 35 سے 40 لاکھ روپے مہر تھا۔ میں حیران ہو گیا، میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، پڑھا نکاح۔ اس کے بعد پھر اتنی ہی ایسے زیادہ رقم اور خرچ ہو گئی دوسرے رسموں پر، وہ دوسرے رسموں پر جو خرچ ہوئے، کھانوں پر، فلانے پر۔ اس کے بعد نتیجہ کیا نکلا؟ 1 مہینے کے بعد فون کر کے کہتے ہیں جناب آپ کب آئیں گے، ہمیں آپ سے ملنا ہے۔ میں نے کہا کیا حکم ہے؟ کہنے لگا وہ جو آپ نے نکاح پڑھا تھا اس کی طلاق کرنی ہے۔ میں نے کہا میں نے نکاح پڑھا، میں نکاح طلاق لکھنے کے لیے نہیں آؤں گا، وہیں کرو خود کرو۔ یہی کمپٹیشن آگے بڑھ کر کے وازوان پر پہنچا۔ اب وازوان میں پہلے جتنی ضرورت کی چیزیں پکتی تھی کھاتے تھے لوگ، اب آپ ڈشوں کی تعداد بڑھاتے جائیں گے، حالانکہ سب کو معلوم ہے کوئی نہیں کھا سکتا۔ اب وہ بعض لوگ تھیلے لے کر کے جائیں گے اور بعض لوگ پھینک دیتے ہیں، لیکن مقابلہ کرنا ہے۔ ان کے ہاں اتنے کھانے تھے، ہمارے اس سے زیادہ ہونی چاہیے۔ ان کے ہاں اتنی ورائٹی تھی، ہمارے اس سے زیادہ ہونی چاہیے۔ یہ بھی معلوم ہے کہ کھانے والے نہیں کھا سکتے، اور اس سے جو بیماریاں آتی وہ الگ ہیں، پیسے کا برباد الگ ہے، لیکن کمپٹیشن، صرف کمپٹیشن نے مار دیا قوم کو۔ اس لیے اپنے آپ کو ذہن سے نکال لیں اور حقیقت پر جینا سیکھیں، حقیقت پر جینا سیکھیں۔ جو ضرورت ہے، ضرورت کی چیزیں مجھے اللہ نے عطا۔ آپ کی ضرورت پوری ہو رہی ہے سیکنڈ ہینڈ گاڑی سے، آپ کیوں دیکھ رہے ہیں دائیں بائیں؟ اس کے بعد 20 لاکھ کی، اس کے بعد 30 لاکھ کی، آپ کی ضرورت پوری ہو رہی ہے۔ اور اگر آپ نے کوشش کر کے 20 کی 30 لاکھ روپے کی لائی، آگے مارکیٹ میں کوئی اور آگے اس کے بعد 50 لاکھ کی ہوگی، تو آپ پھر نیچے چلے گئے۔ ایک دفعہ ایک صاحب نے مجھے فون پہ بتایا کہ ہمیں لون لینا ہے۔ میں نے کہا کس کام کے لیے؟ کہنے لگا کوئی فیکٹری ڈال دی ہے۔ میں نے کہا کتنا لون لینا ہوگا؟ کہنے لگا 1 ارب روپیہ۔ میں نے کہا اچھا کیوں؟ آپ کے پاس تو شاید ہے فیکٹری؟ کہنے لگا ہاں فیکٹری ہے، مگر دوسرے لوگوں نے 2 فیکٹریاں قائم کی، ہم سیکنڈ پر چلے جائیں گے، تو ہم سیکنڈ نہیں ہیں، ہم فرسٹ رہیں گے۔ اس لیے آپ بتاؤ یہ 1 ارب روپے کا لون لے سکتے ہیں یا نہیں؟ یہ کمپٹیشن ہے۔ تو میرے بھائیوں، چھوٹی سطح سے لے کر بڑی سطح تک انسان جو اپنے آپ کو، یہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا میری امت میں یہ آئے گا، فَتَنَافَسُوا كَمَا يَتَنَافَسُ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، تم آپس میں مقابلے کرو گے۔ اس کے بعد یہ ہے میرے پاس اس سے اعلیٰ ہونا چاہیے، اور نہیں ہے تو ٹینشن ہے، پریشانی۔ موجود نعمتوں کی کوئی قدر نہیں، جو نہیں ہے اس کے لیے مر رہے اور اس کے لیے تڑپ رہے، اس کے لیے بے قراری میں ہے۔ بس ضابطہ کیا ہے؟ جب ہم دیکھیں گے اس کے بعد اتنا اچھا مکان ہے، ہمارا کچھ بھی نہیں، تو جناب آپ اس کو دیکھو جس کے پاس ویسا بھی نہیں جیسے آپ کے پاس ہے۔ جب آپ یہ دیکھیں گے اگر آپ کے پاس کپڑے ہیں مگر اس کے کپڑے اس سے اعلیٰ درجے کے ہیں، تو آپ اس کو دیکھیں گے جس کے کپڑے اس سے کم درجے کے ہیں۔ جب آپ یہ دیکھیں گے فلانے کے پاس مجھ سے زیادہ ہائی فائی موبائل ہے، لیپ ٹاپ ہے، تو آپ اس کو دیکھیں جس کے پاس ہے ہی نہیں لیپ ٹاپ اور جس کے پاس موبائل ہے اس سے کم درجے کا۔ اللہ کے نبی نے یہ ارشاد فرمایا، یہ ترمذی شریف میں حدیث ہے، حدیث کا راوی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے راوی حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب تم دیکھو گے ان لوگوں کو جو تم سے برتر ہیں تو فوراً دیکھو ان لوگوں کو جو تم سے کمتر ہیں۔ جو ہی تم کمتر کو دیکھو گے تو اپنے پاس جو نعمتیں موجود ہیں اس پر تم شکر پڑھو گے۔ مولانا اشرف تھانوی نور اللہ مرکزہ کی خدمت میں ایک شخص نے خط لکھا، اس نے کہا حضرت ایک پریشانی یہ ہے، ایک پریشانی یہ ہے، ایک پریشانی یہ ہے، لسٹ بنا کر۔ تو حضرت تھانوی حکیم الامت ہے، انہوں نے یہاں سے جواب لکھا، آپ نے پریشانیوں کی فہرست بنائی ہے، اب اللہ کی جو نعمتیں ہیں ان کی فہرست بنا کے بھیج دیجیے۔ اس کی نعمت کو اس کو تو شمار کر ہی نہیں سکتا کوئی، یقیناً نہیں کر سکتا کوئی شمار، طے ہے یہ نہیں کر سکتا شمار۔ کیوں؟ اس لیے کہ بے شمار نعمتیں وہ ہیں جن کا پتہ ہی نہیں ہے نعمت ہے۔ سمجھانے کے لیے میں مثال دیتا ہوں، ہم میں سے ہر آدمی کی باڈی میں کیلشیم بھی ہے، میگنیشیم بھی ہے، پوٹاشیم بھی ہے، لیول کتنی ہونی چاہیے ہمیں نہیں معلوم، میڈیکل والے بتائیں گے، یہ ڈاکٹروں کا سبجیکٹ ہے، یہ ہمارا سبجیکٹ نہیں ہے۔ لیکن یہ بات ہم بھی جانتے ہیں کہ یہ چیزیں ہماری باڈی میں ہیں، ٹھیک ہے، ان کا لیول کم یا زیادہ ہے یا نہیں۔ اگر ہم ٹھیک ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میگنیشیم بھی ٹھیک ہے، کیلشیم بھی ٹھیک ہے، پوٹاشیم بھی ٹھیک ہے، آئرن بھی ٹھیک، سب ٹھیک ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس ٹھیک
ہونے کے معنی ہے کہ اللہ کی مہربانی. کیلشیم زیادہ ہو جائے گا تو پریشانی, پروٹین زیادہ ہو جائے گا تو پریشانی, کم ہو جائے گا تو بھی پریشانی, ٹھیک ہے, پیشاب بند ہو جائے گا تو بھی پریشانی, زیادہ آئے گا تو بھی پریشانی, بند ہو جائے گا تو بھی پریشانی, ان کنٹرول ہو جائے گا تو بھی پریشانی. تو پیشاب آ بھی رہا ہے اور کنٹرول میں ہے, اب ہم اس کا شکر کریں یا اس کا شکر کریں؟ تو موجود نعمتوں کو تو شمار کر ہی سکتے دنیا میں انسان. تو حضرت تھانوی نے ان کو لکھا کہ آپ نے پریشانیوں کی فہرست بنائی یا اللہ کی شکایت آپ نے کی, اللہ نے مجھے یہ پریشانی دی, یہ پریشانی. اب اللہ نے جو نعمت عطا کو ان کی فہرست بنائی ہے, انہوں نے فوراً سمجھ لیا حضرت مجھ سے غلطی ہو گئی, میں توبہ کرتا ہوں, آپ بھی میرے لیے دعا فرمائیں, میری سوچ صحیح نہیں تھی, میری سوچ صحیح نہیں تھی, کاش مجھے یہ خیال آ رہا ہوتا. ایک دوسری بات, جس دنیا اللہ نے دنیا بنائی ہے جنت نہیں ہے, اس میں ہر انسان کی کچھ نہ کچھ چاہتیں پوری نہیں ہوں گی, ہر انسان کی ہر چاہت پوری ہو جائے یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے. اس کے متعلق اللہ کے نبی نے فرمایا بنی آدم کا معاملہ کیا ہے, ایک وادی کے بھر کر کے سونا مل جائے تو اکتفا نہیں کرے گا, قناعت نہیں کرے گا, یہ نہیں کہے گا بس کافی ہو گیا, ٹھیک ہے, دوسری وادی کو ڈھونڈے گا. جب دوسری وادی مل جائے گی تیسری وادی ڈھونڈے گا, اور یہی ڈھونڈتے ڈھونڈتے مر بھی جائے گا. جناب ایک فیکٹری لگ گئی, بہت اچھی خوب شاندار فیکٹری رن کر رہی ہے, پیسہ بھی آ رہا ہے, کہ نہیں ایک اور فیکٹری لگنی چاہیے ورنہ وہ ہم سے آگے نکل جائے گا, پھر کیا ہوگا. بس بات ختم ہو رہی ہے. 3 حدیثوں کی بنیاد پر اور یہ تجربات کی بنیاد پر خلاصہ کیا ہے, جو اللہ نے دیا اس پر اکتفا کرنا چاہیے, شکر پڑھنا چاہیے. یہ نہیں دیکھنا چاہیے اس کے پاس یہ ہے اور میرے پاس کیوں نہیں, اس کے پاس یہ ہے میرے پاس کیوں نہیں, اس کے پاس ہے مجھے ہونا چاہیے اور اسی ٹینشن میں رہیں. پھر اس کو دوڑ دھوپ کر ذہن میں رکھنا چاہیے اللہ نے ہر ایک کو کسی کو کچھ دینا ہے, کسی کو کچھ دینا ہے. ہم اپنی دوڑ دھوپ جتنی کر سکتے ہیں اتنی کریں, ضرورت کی حد تک, جہاں ضرورتیں ہیں, اور ضرورت سے بڑھ کر فوراً سوچنا چاہیے کیا یہ چیز جس چیز کی ہم طلب کر رہے ہیں یہ ہماری ضرورت ہے یا دکھلاوا ہے. گھر میں کپ موجود ہے, گھر والے کہتے ہیں پرین کپ, دنیا بہت کچھ ایسے بنا پرانے کپ میں پی رہے ہیں, فلانے کے بعد میں نے نئے اسٹائل کا کپ دیکھے, ہم بھی وہی ٹی سیٹ لائیں گے, ہم بھی وہی ڈنر سیٹ لائیں گے. اس میں جھگڑا ہو گیا. ایک گھر میں طلاق اسی بات پر ہو گئی کہ بیوی کہتے تھی ڈنر سیٹ اور وہ جو ہے ٹی سیٹ لانا ہے, شوہر کہتا تھا ہماری اتنی گنجائش نہیں ہے, کپ تو موجود ہیں, پلیٹیں بھی ہیں, کپ بھی ہیں, ترامو بھی ہیں, تانبے کے بھی ہیں, اس کے بھی ہیں. اس نے کہا نہیں, نئے سٹائل کا ٹی سیٹ اور نئے سٹائل کا ڈنر سیٹ. اسی پہ جھگڑا چلتا رہا, اور ایک دفعہ بیوی نے کہا تجھے کہتا شکست کن کیا ایسے کچھ بول دیا تو شوہر غصے میں آ کر طلاق دے گیا. ظاہر کمپٹیشن بنیاد بنی ہے. اللہ تعالی ہماری سوچ صحیح بنائے اور ہم کو حقائق کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, ریالٹی کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہمارے جذبات وہی ہونے چاہیے جو جذبات ہونے کے قابل ہیں, وہ جذبات نہیں پیدا ہونے چاہیے جن کا نفع کچھ نہیں ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.